السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو گرامر کی ہے جس میں ہم نثری اصناف کریں گے۔ تو ہم نے کچھ ٹاپک کور کر لیے تھے، جیسے کہ دیکھیے داستان، یہ بھی ہم نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد ناول، اور اس کے بعد افسانہ، یہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا ڈرامہ، یہ والا بھی ہم نے ٹاپک کور کر لیا ہے، یعنی کرا دیا ہے میں نے۔ آپ لوگ میرے پلے لسٹ میں جا کر گرامر کے دیکھ لیں گے، سارے ٹاپکس کرا دیے ہیں میں نے۔ مضمون اور یہ انشائیہ، یہ بھی کر لیا ہے۔ تو آج ہم کریں گے سوانح، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو نثری اصناف ہے، تو اس کا ٹاپک ہمارا سوانح۔ سوانح عام طور پر کسی مشہور اور ممتاز ہستی کے حالات زندگی اور اس کے کارناموں کی رودات بیان کی جاتی ہے۔ یعنی کوئی مشہور ہستی ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سیلیبریٹی، تو مشہور ہستی کے حالات کی زندگی کی، مطلب ان کی زندگی کے بارے میں ہوتے ہیں، ان کے کارنامے، جو اچھے کام انہوں نے کیے ہیں، تو اس کی رودات بیان کی جاتی ہے۔ مواد کے اعتبار سے یہ تاریخ سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں اس شخص کی پیدائش سے وفات تک کی زندگی کے بیشتر واقعات ایک خاص ترتیب سے سامنے آتے ہیں۔ یعنی جس کی بھی ہم سوانح لکھیں گے تو اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے سارے ڈیٹ وائز، مطلب ان کے واقعات ایک ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں، لائن سے، سیریل سے۔ سوانح میں کسی شخص کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس دور کی تاریخی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی صورتحال کا بھی بیان ہو سکتا ہے۔ یعنی اس شخص کا بیان تو ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ اس ٹائم کے جو حالات ہیں تو وہ بھی بیان ہو سکتے ہیں۔ اردو کے مختلف تذکروں میں بعض شعراء کے حالات زندگی کا ذکر ہو جاتا ہے، لیکن سوانح نگاری کو ایک صنف کی ادبی حیثیت حالی اور شبلی نے عطا کی۔ حالی نے حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید جیسی سوانح عمریاں لکھیں۔ شبلی نعمانی نے مذہبی و تاریخی شخصیات کو سوانح عمریوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی مشہور سوانح المامون، الفاروق، سیرت النعمان، الغزالی اور سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی کی تکمیل شبلی کے انتقال کے بعد سید سلیمان ندوی نے کی۔ یعنی سیرت النبی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری جو لکھی ہوگی، تو ان کی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی، تو اس کے انتقال کے بعد، شبلی کے انتقال کے بعد اس کو مکمل کس نے کیا؟ سید سلیمان ندوی نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں گے دھیان سے۔ منشی ذکاء اللہ، عبدالرزاق کانپوری، عبدالحلیم شرر، مولانا اسلم جیراز پوری، سید سلیمان ندوی، رئیس احمد جعفری، شیخ محمد اکرام، عبدالسلام ندوی، غلام رسول مہر، سر رضا علی اور قاضی عبدالغفار نے مذہبی، علمی اور ادبی سیاسی شخصیات کی سوانح عمریاں لکھی۔ جنہوں نے سوانح عمری لکھی ہے نا، ان سبھی کے نام ہے یہ۔ بعض شخصیات نے اپنے حالات زندگی خود تحریر کی، یعنی کچھ لوگوں نے اپنی حالات زندگی خود اپنے لیے لکھی۔ ایسی سوانح نگاری کو آپ بیتی یا خود نوشت کہتے ہیں۔ یعنی ایسی سوانح جو خود ہم لکھتے ہیں نا اپنی حالات زندگی کے بارے میں، تو اس کو آپ بیتی یا خود نوشت کہتے ہیں۔ اردو میں متعدد قلمکار اور سیاسی شخصیتوں نے آپ بیتیاں لکھی۔ ان میں مولانا محمد جعفر تھانیسری کی آپ بیتی کالا پانی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ اور جوش ملے آبادی کی یادوں کی بارات اردو کی معروف خوش نوشت سوانح عمریاں ہیں۔ یعنی خود انہوں نے لکھی آپ بیتی جسے کہتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا نا سوانح کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی جو ممتاز شخصیات ہوتے ہیں ان کے حالات کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں بیان ہوتا ہے۔ اب اگلا ہمارا ٹاپک دیکھیے، خاکہ۔ تو دیکھیے سوانح جو ہوتی ہے کسی سیلیبریٹی یا کسی ممتاز ہستی کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہ بایوگرافی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو خود آپ بیتی جو خود لکھتے ہیں اپنے، تو یہ آٹو بایوگرافی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اچھی طرح سے۔ آپ دیکھیں اگلا ہمارا ٹاپک ہے خاکہ۔ خاکہ نگاری ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں، اور قاری کے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر آ جاتی ہے نا۔ خاکہ نگاری اسے کہتے ہیں، کسی شخصیت کے بارے میں اس کے حلیہ، مطلب ہے نا حال چال، تو ایسے پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے اس کے سامنے ایک تصویر ابھر کر آ جاتی ہے۔ سوانح کے مقابلے میں خاکے
خاکے میں کسی شخصیت کے حالات زندگی کا بیان بالترتیب نہیں ہوتا، یعنی لائن سے نہیں ہوتا، سلسلے وار نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف وہ نقوش ہوتے ہیں جن سے اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، یعنی اس کی اچھائی یا برائی یا اس شخصیت کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں۔ ایک اچھے خاصے میں جس شخص کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے اس کی کمزوریوں یا خامیوں کا بیان اس طرح نہیں ہوتا کہ اس شخصیت کی منفی تصویر سامنے آئے۔ ایک اچھا خاکہ نگار شخصیت سے مروب ہوئے بغیر اس کی خوبیاں اور خامیاں دلچسپ اور شگفتہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ یعنی اچھا خاکہ نگار وہی ہوتا ہے جو اس انسان جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے اس سے مروب نہ ہو، یعنی اس سے امپریس نہیں ہو، اس سے امپریس ہوئے بغیر اس کی خوبیاں بھی بیان کرے، اس کی خامیوں کا بھی جو خاکہ بیان کرے، ہے نا۔ اردو میں خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز تو 20ویں صدی میں ہوا، لیکن اس سے پیشتر یعنی اس سے پہلے شعراء کے تذکروں میں بعض شعراء کی شخصیتوں کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خاص طور پر محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں شعراء کی شخصیت کے جو نقوش ابارے گئے ہیں وہ خاکہ نگاری سے بہت قریب ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کے عنوان سے لکھا جو خاکہ نگاری کا شاہکار ہے۔ اب مولوی عبدالحق رشید احمد صدیقی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، شوکت تھانوی، آغا حیدر حسن، شاہد احمد دہلوی، تخلص بھوپالی، اشرف صبوحی، احمد بشیر، محمد طفیل، یوسف ناظمی اور مجتبیٰ حسین نے بڑی تعداد میں خاکے لکھے ہیں۔ تو یہ خاکے لکھنے والے ان سبھی کے نام ہیں خاکے نگاروں کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارا خاکہ نگاری بھی ہو گیا، اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کیونکہ خاکہ نگاری جو ہے کیریکٹر اسکیچ ہوتا ہے، ایک طرح سے جو لکھنے والا ہے اس جس کے بارے میں لکھ رہا ہے اس کا پورا مطلب اس کی شخصیت ابھر کر آ جاتی ہے، اس کا کیریکٹر ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتا ہے۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ ہم نے 2 ٹاپک لیا آج، سوانح اور خاکہ، تو آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ ہم اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ہوں جن کے گرامر میں جن کو ضرورت ہے ان چیزوں کی ان کو دیجیے، ان کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔